ایک مظلوم بیٹی جو آواز اٹھا رہی تھی اپنے والد کے لیے، بالآخر آپ نے سپورٹ دیا ہے آج بیروا کانسٹیٹوئنسی سے. کیوں دیا، کیا سوچ کر دیا اور کس طریقے؟ مذہب میں مداخلت نہ کرو، ہمارے دین کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو، ہمارے بچوں کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو. ہمیں حقوق ہیں اس ملک میں، آپ کا آئین ہے، اس ملک کا آئین ہے، ہمیں وہی. عمر عبداللہ کہتے ہیں اگر گھنٹہ گھر کے سامنے انجینئر رشید حلف لیں قرآن کا تو ہم مانیں گے کہ جناب یہ نئے کشمیر کے خلاف لڑ رہے ہیں. حلف کے بنا ہی مسلمان کی زبان حلف ہوتی ہے. کشمیر سے باہر پنڈت ہیں، ان کو اپنے گھر واپس لانا ہے، اور جو یہاں کشمیری پنڈت ہیں ان کو بھی دیکھ بھال کرنی ہے. ان کی دیکھ بھال کشمیریوں نے کی ہے پچھلے 32 سال میں، گورنمنٹ آف انڈیا نے نہیں کیا. انجینئر رشید کا باقاعدہ طور پر یہ کہنا ہے کہ نئے کشمیر کے خلاف وہ لڑیں گے، جو مودی نے نئے کشمیر کا نیا نعرہ دیا تھا اس کا اپوز کریں گے. آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں نئے کشمیر؟ صحیح بات ہے، اگر وہ لڑنا چاہتے ہیں صحیح معنوں میں مودی صاحب کے خلاف تو یہ تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. باقی کرسی کس کو ملتی ہے، کیا ملتی ہے، یہ کون سی قبر میں ساتھ جانی ہے، یہ تو یہاں ہی اگر لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال ہو جو بھی آئے گا اچھا. سینٹیمنٹل ووٹ ہوگا یا ڈیولپمنٹل ووٹ ہوگا؟ یہاں نہ ڈیولپمنٹ کبھی دیکھی ہے نہ سینٹیمنٹ دیکھا ہے. سینٹیمنٹ کیا، کس کو کہتے ہو؟ سینٹیمنٹ تو ہمارا 5 اگست کو انہوں نے پار کر دیا. سرجان برکاتی کو بیروا سے سپورٹ کرنے جا رہے ہیں سید محمد الطاف بخاری کا آج بیان آیا ہے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جس طریقے سے سیاست چل رہی ہے اس کے بیچ کئی ساری باقاعدہ طور پر چیزیں بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، مگر آج جس طریقے سے جموں کشمیر اپنی پارٹی کی جانب سے بیان آیا ہے کئی ساری چیزیں اس میں بھی ہم نے دیکھنے کو ملیں گی. سب سے پہلے سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ایک مظلوم بیٹی جو آواز اٹھا رہی تھی اپنے والد کے لیے، بالآخر آپ نے سپورٹ دیا ہے آج بیروا کانسٹیٹوئنسی سے. کیوں دیا، کیا سوچ کر دیا اور کس طریقے سے؟ دیکھیے، 2 چیزیں ہیں. جو لوگ قید و بند ہیں جی، اگر ان کی رہائی کے لیے کہیں پہ کہتے ہیں نا کہ ایکسٹرا مائل بھی چلنا پڑے گا تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. بیروا میں چونکہ وہ لڑ رہے ہیں تو ہم نے سوچا کہ ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہے. ہم کندھے سے کندھے ملا کر ان کا سپورٹ کریں گے. جس طریقے سے آپ نے یہ کہا کہ آپ ان کو سپورٹ کریں گے، کیا لگتا ہے وہ سپورٹ، آپ کا سپورٹ جو ہے باقاعدہ طور پر سرجان برکاتی کی رہائی کی ایک چابی ہو سکتی ہے؟ یہ رہائی تو اللہ کے حکم سے ہی ہوتی ہے. تو کوشش تو ہم سب جموں کشمیر کے لوگوں کی یہی ہے کہ ہمارے جتنے بچے بزرگ جیلوں میں ان کو رہا کیا جائے. اس الیکشن کا اصل مقصد وہی ہے. یہ چھوڑو کرسی کس کو ملتی ہے کس کو نہیں ملتی ہے، اصل مقصد سب کا وہی ہونا چاہے کہ ہم اپنے جو قید و بند میں لوگ ہیں ان کو کیسے رہا کرائیں. جماعت اسلامی اور انجینئر رشید کی پارٹی اب ایک جٹ ہو کر میدان میں آئیں گی، اور جماعت اسلامی کے ایک لیڈر کا کہنا ہے کہ 370 اب واپس نہیں آئے گا. زبان بدلتی ہوئی دکھتی ہے، اب الیکشنز کے نزدیک کئی ساری چیزیں صاف ہوں گی. آپ کس طریقے سے دیکھیں، کیونکہ آپ نے یہ بیان کئی وقت پہلے دیا ہے؟ دیکھیے، بات 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. جو ریئلزم کی بات ہے، ریئلزم کی بات وہی ہے، لیکن سیاست کی جہاں تک بات ہے، جموں کشمیر کے لوگوں کے ارمانوں کی جہاں تک بات ہے، جموں کشمیر کے لوگوں کے جذبات کی جہاں تک بات ہے، 370 ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے. ہاں، ان پارٹیوں نے جنہوں نے اس کو عدالت میں لیا ان کی وجہ سے ہم ہار گئے یہ مسئلہ، لیکن اللہ کے فضل سے لوگوں کے دربار میں یہ مسئلہ زندہ ہے اور لوگوں کے دربار سے یہ حل ہوگا. انجینئر رشید کا باقاعدہ طور پر یہ کہنا ہے کہ نئے کشمیر کے خلاف وہ لڑیں گے، جو مودی نے نئے کشمیر کا نیا نعرہ دیا تھا اس کا اپوز کریں گے. آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں نئے کشمیر؟ صحیح بات ہے، اگر وہ لڑنا چاہتے ہیں صحیح معنوں میں مودی صاحب کے خلاف تو یہ تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. ایجنٹ بھی کہا جا رہا ہے، عمر عبداللہ اس کو ایجنٹ کہتے ہیں، محبوبہ مفتی کہتی ہے. کہتے رہتے ہیں، یہ تو کہنے سے کوئی ایجنٹ نہیں بنتا ہے. کہنے سے ایجنٹ عمر عبداللہ کہتے ہیں اگر گھنٹہ گھر کے سامنے انجینئر رشید حلف لیں قرآن کا تو ہم مانیں گے کہ جناب یہ نئے کشمیر کے خلاف لڑ رہے ہیں. حلف کے بنا ہی مسلمان کی زبان حلف ہوتی ہے. یہ بدلتی ہوئی سیاست کو بخاری صاحب کس طریقے سے دیکھیں، کیونکہ کافی ساری چیزیں وہ ہو رہی ہیں جو 1990 کے بعد ایک کہیں نہ کہیں خواہش تھی کہ ہونی چاہیے. دیکھیے، میں 2-3 چیزیں آپ کو بتاؤں گا. سچ یہ ہے کہ سبھی جتنے لوگ یہاں کوشش آج کر رہے ہیں کہ اس چناؤ کو کامیاب چناؤ بنائیں. کامیاب چناؤ اس لیے نہیں کوئی بنانا اس کو چاہتا کہ مجھے اقتدار ملے. کامیاب چناؤ اس لیے
بنانا چاہتا ہے تاکہ دلی کو میسیج آئے کہ جموں کشمیر کے لوگ اتنا ہی جمہوریت میں بھروسہ رکھتے ہیں جتنا باقی ہندوستان. لیکن ہم پہ مظالم نہ کرو, ہمارے مذہب میں مداخلت نہ کرو, ہمارے دین کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو, ہمارے بچوں کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو. ہمیں حقوق ہیں اس ملک میں, آپ کا آئین ہے, اس ملک کا آئین ہے, ہمیں وہی دے دو جو اس ملک کے آئین میں ہے. اس لیے اس لحاظ سے یہ الیکشن بڑا ضروری ہے. باقی کرسی کس کو ملتی ہے, کیا ملتی ہے, یہ کون سی قبر میں ساتھ جانی ہے, یہ تو یہاں ہی اگر لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال ہو, جو بھی آئے گا اچھا ہے. کشمیری پنڈتوں کو لے کر آپ کیا کہیں گے, کیونکہ ایک آس لگائے بیٹھے ہیں اور کہیں نہ کہیں کشمیری پنڈتوں کا ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے کشمیر میں. دونوں چیزیں ہیں, جو کشمیر سے باہر پنڈت ہیں ان کو اپنے گھر واپس لانا ہے, اور جو یہاں کشمیری پنڈت ہیں ان کو بھی دیکھ بھال کرنی ہے. ان کی دیکھ بھال کشمیریوں نے کی ہے پچھلے 32 سال میں, گورنمنٹ آف انڈیا نے نہیں کی ہے. اور جو باہر ہیں ان کو بھی واپس آنا چاہیے, ان کو سمجھ لینا چاہیے یہ وادی ان کی وادی ہے, ہم ان کے بھائی ہیں, فرق کچھ نہیں ہے. وہ دوسرے مذہب کو مانتے ہیں, باقی کلچر ان کا ہمارا جیسا, زبان ان کی ہماری جیسی, پہننا ان کا ہمارا جیسا, کھانا. اچھا, آپ ایک آخری سوال رہے گا, کیا لگتا ہے آپ کو اس بار کا جو الیکشنز ہے یہ کشمیر کے فیوچر کے لیے کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ یہ ہمارے بچوں کی کیا دبان سے راہی کے لیے امپورٹنٹ ہے. میں فیوچر تو اللہ جانتا ہے ہمارے فیوچر میں کیا لکھا ہے, لیکن ہم سب استعمال کریں اپنی قوتوں کو اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنے کے لیے. سینٹیمنٹل ووٹ ہوگا یا ڈیولپمنٹل ووٹ ہوگا؟ یہاں نہ ڈیولپمنٹ کبھی دیکھی ہے نہ سینٹیمنٹ دیکھا ہے. سینٹیمنٹ کیا, کس کو کہتے ہو؟ سینٹیمنٹ تو ہمارا 5 اگست کو انہوں نے پار کر دیا. سینٹیمنٹ تو ہمارا وہی تھا کہ ہم الگ آئیڈینٹی, الگ کلچر چاہتے تھے. وہ تو دلی والوں نے اس کا قتل کر دیا. اب سینٹیمنٹ کی کون سی بات آپ کرتے ہیں؟ اب تو یہ زندگی گزارنے کی بات الیکشن ہے. خیر, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سید محمد الطاف بخاری اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے. فی الحال کے طور پر دیکھتے رہیے دا ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.